آج کل مختلف قسم کے ٹرینرز لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں. ان کے پروگرام بہت مشہور ہوتے ہیں. لاکھوں لوگ ان کی ورکشاپ میں شرکت کرتے ہیں. یوٹیوب پہ کروڑوں میں ان کے ویورز پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہ آپ کو لائف اسٹائل سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کامیاب زندگی گزارنے کے راز. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سنا ہوگا آپ لوگوں نے, دیکھا بھی ہوگا. مختلف عنوانات ہیں, مختلف لیبل ہیں کہ آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ کامیاب زندگی کیسے گزارتے ہیں, کامیابی کے گر کیا ہیں. جو دنیا میں بڑے بڑے کامیاب ترین لوگ گزرے, ان میں کیا خاص کوالٹیز تھیں جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کچھ ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے چینلز یا نہیں دیکھے؟ یوں بھی دونوں سوالوں پہ کوئی یوں کر رہے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں. دیکھے ہوں گے آپ نے ایسے. انڈیا میں بھی بہت ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, اور گوروں میں تو بہت زیادہ ہیں. بلکہ یہ ٹرینڈ آیا ہی گوروں سے ہے. اس پہ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں, کامیاب لوگوں کے 500 یا 5 خاص گر راز. مجھے ان لوگوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جس کو جو سمجھ میں آیا وہ اس حساب سے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. نہ ان کی نیتوں پہ ہمیں اعتراض ہے, نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد دولت کمانا ہے. اگر کسی اچھے کام کے ساتھ پیسہ بھی آ جائے تو کوئی بری بات بولو بھائی نہیں ہے. اچھا کام اور پیسہ دونوں ساتھ ساتھ جمع ہو سکتے ہیں. یہ نیکی کا کام ہے کہ آپ برائی کے ذریعے بھی پیسہ کما سکتے تھے, مگر آپ لوگوں کو گائیڈ کر کے اچھی تعلیم دے کے پیسہ کما رہے ہیں. ہیروئن بیچ کے بھی لوگ پیسہ کماتے ہیں, چرس بیچ کے بھی کماتے ہیں. اسی لیے اسلام میں حلال رزق یہ بھی عبادت ہے. حلال رزق کا کمانا یہ بھی کیا ہے؟ عبادت. لیکن یہ جتنے ٹرینرز ہیں یا جتنی بھی ورکشاپس ہو رہی ہیں اس قسم کی, یا جتنے بھی جو گائیڈ کیا جا رہا ہے, کامیاب زندگی کے ہنر بتائے جا رہے ہیں, ان تمام یعنی جتنے اس قسم کے لیکچرز ہیں ان میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں ایک بہت بڑا کیا ہے؟ ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ اس فالٹ کو جب تک آپ درست نہیں کریں گے, جو ٹریننگ دینے والا ہے وہ خود کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا. وہ لوگوں کو کیا کیا کامیابی کے گر بتائے گا, کامیابی کے ہنر بتائے گا, وہ خود ایک کامیاب زندگی بولو بھائی نہیں گزار سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ وہ ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ, ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ اپنی عقل کو کل سمجھتے ہیں اور اپنی عقل کو اللہ کی عقل کے تابع کرنے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہے. یہاں سے انسان کی تباہی شروع ہوتی ہے کہ وہ اپنی عقل کو کیا سمجھے؟ کل. اور وہ یہ سمجھے کہ میری عقل مجھے ہر چیز میں صحیح اور غلط کی رہنمائی بولو بھائی کر سکتی ہے. مثلاً یہ جتنے اس قسم کی جو ٹریننگ دی جا رہی ہیں اور گائیڈ کیا جا رہا ہے, کامیابی کے ہنر سکھائے جا رہے ہیں, ان میں سب سے بڑا فالٹ کیا ہے
کہ یہ سب سکون کے متلاشی ہیں. کسی نے شہرت کو سمجھ لیا کہ کامیابی کس چیز میں ہے؟ شہرت میں. لہذا وہ بتاتا ہے کہ میں پہلے مشہور نہیں تھا لیکن میں نے اسٹرگل کی, میں نے محنت کی اور آج میں دنیا میں سب سے زیادہ, بولو بھائی, مشہور ہو گیا. تو شہرت کو کیا قرار دے دیا؟ یار آپ لوگ تو بول ہی نہیں رہے یار. شہرت کو کیا قرار دے دیا؟ کامیابی. کہ یار پہلے تو مجھے کوئی جانتا نہیں تھا, میں 4 آدمیوں میں یہ لیکچر دیا کرتا تھا, مجھ میں کانفیڈنس بھی نہیں تھا, لیکن میں نے اسٹرگل کی, محنت کی اور کرتے کرتے آج میں اس اسٹیج پر ہوں کہ ملینز میں میرے ویورز ہیں, میرے سبسکرائبر میرے چینل پہ ملینز میں ہیں. تو کیا مطلب میں کیا ہو گیا؟ کامیاب. لہذا میں آپ کو بھی کامیابی کے گر بتاتا ہوں. تو ان کی نظر میں وہ لوگ جو مشہور نہیں ہیں گویا کہ وہ کامیاب. بولو نا یار, کیا ہو گیا آپ لوگ, بول دو بھائی اللہ کے بندو. دیکھو میں پیسے نہیں لے رہا, وہ لوگ پیسے لیتے ہیں, فیسیں ہوتی ہیں ان کی, میں فری پھوکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری باتیں. تو فری پھوکٹ کی ویلیو نہیں ہوتی, حقیقت ہے. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ کوئی بھی دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو پیسوں کے بغیر نہ کیا جائے. یہ میری اس زمانے میں رائے ہے. خیر میں پھر بھی پیسوں کے بغیر ہی کر رہا ہوں, آپ بے فکر رہیں, کیونکہ جو کام فری میں ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. جیسے کہ مولوی صاحب کی جمعے کی تقریریں اور بیانات. تو کسی نے کیا سمجھ لیا کامیابی کو؟ شہرت کو کیا سمجھ لیا؟ کامیابی. کسی نے دولت کو کامیابی سمجھ لیا. کیا آپ غریب تھے, اسٹرگل کی, محنت کی, اور دیکھو فلاں کے پاس آج کیا ہے؟ پیسہ ہے. لہذا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ اسٹرگل کرتے کرتے کامیاب کیسے ہوئے, ان کامیاب لوگوں میں کون سے گر تھے جس کی وجہ سے وہ اتنے دولت مند بن گئے. جبکہ دولت کامیابی کی علامت اللہ کیا کہتا ہے؟ نہیں ہے. اب اللہ کی بات صحیح ہے یا اللہ کے بندوں کی باتیں صحیح ہیں, وہ پھر ہم بعد میں اس پہ بحث کرتے ہیں, کیونکہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ ان کو کیا, وہ کہتے ہیں یہ تو مولوی صاحب کی اپنی بیٹھ کے باتیں ہیں نا. کیونکہ کامیابی کے گر بتانے والے ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, ایتھیس لوگ بھی ہیں, تو ان کو مذہب سے کیا واسطہ. بعض لوگوں نے صحت کو کیا سمجھ لیا؟ بولو نا یار, کامیابی. اور بعض لوگوں نے سکون کو کامیابی سمجھ لیا. لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ سکون کی تلاش میں رہو, جس دن تمہیں سکون مل گیا تو تم کیا ہو؟ کامیاب. عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ اگر سکون ہی کو مقصد بنا لو گے پھر سکون نہیں ملے گا آپ کو. یہ مذہب نے ہمیں بتایا ہے. یہ جی سسٹم دیکھیں کیسی ٹیکنیکل بات اللہ بتا رہے ہیں نا. ارے بھائی اگر پیسے کو مقصد بنا لو گے تو عین ممکن ہے پیسہ مل جائے, یہ بھی ممکن ہے نہیں ملے. شہرت کو مقصد بنا لو گے عین ممکن ہے شہرت مل جائے اور یہ بھی ممکن ہے نہیں ملے. لیکن سکون کو اگر زندگی کا مقصد بناؤ گے تو سکون کے علاوہ چیزیں مل جائیں گی, سکون. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ ہے ایسے ہی, حقیقت ہے کیا ایسے ہی. سکون کو بھی مقصد نہیں بنائے. مقصد اس حیات کو بنانا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ جو حیات ہے, یہ جو زندگی ہے, آپ جتنا لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں, ٹریننگ دے رہے ہیں, یا لوگوں کا ویژن بنا کے دے رہے ہیں, آپ ویژنری بنا رہے ہیں, لوگوں کو ویژن بھی بنا کے دے رہے ہیں اور لوگوں کو ویژنری بھی بنا رہے ہیں. یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اس زندگی کے لیے. جبکہ اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو اس زندگی کو مقصود بنائے گا اسے سکون نہیں ملے گا. قرآن مجید کے کیا الفاظ ہیں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا, فرمایا کہ من اعرض عن ذکری, جو میری یاد سے اعراض کرے گا,
یاد کا مطلب صرف ذکر اللہ نہیں ہے، اللہ کے احکامات، اللہ کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کائنات کو بنانے والا کیا کہہ رہا ہے، اس پہ کان نہیں دھرے گا، اپنی بولتا چلا جائے گا کہ میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں یوں کر لو، میں کہہ رہا ہوں یوں. اللہ اس کو بالکل بھی کسی خاطر میں نہیں لائے گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، فرمایا اس کی زندگی کو کیا کر دوں گا، تنگ. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو بینا تھا. اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیات تجھ پر تلاوت کی جاتی تھیں، میری باتیں تیرے سامنے کی جاتی تھیں تو ان سے اندھا بن گیا تھا. وکذالک الیوم تنسیٰ، اس لیے آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اپنی اصل فکر بنا لیا. دنیا کو کیا بنا لیا، اصل فکر. شہرت، دولت. یاد رکھو یہ مطلب نہیں ہے کہ شہرت کا حصول غلط ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ دولت حاصل کرنا بولو نا بھائی غلط ہے، نہ نہ نہ، یہ شریعت نہیں کہہ رہی. دولت کو کامیابی سمجھنا کیا ہے، ارے بھائی بولتے کیوں نہیں. اگر دولت کامیابی ہوتی تو اللہ کے سب سے محبوب انسان اس کائنات میں، اللہ کو سب سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس کائنات کے سب سے محبوب ترین انسان دنیا کے سب سے غریب اور مسکین ترین انسان تھے. نہیں آ رہی بات، سب سے کیا تھے، مسکین. چولہا ہی نہیں جلتا گھر میں. بعض چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، میں حیران ہوتا تھا کہ خود کیوں نہیں ان کو استعمال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کی ترغیب دی، مگر خود کبھی سفید پہنا، کبھی رنگین پہنا، ہر طرح کے کپڑے پہنے. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ آپ نے ترغیب کیا دی ہے بھئی، سفید رنگ کو پسند کیا. کیوں پسند کیا، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں. سفید رنگ صاف ہوتا ہے، سفید رنگ کیا ہوتا ہے، صاف. رنگین کلر میلا ہوگا پتہ نہیں چلے گا، سفید کلر پہ ایک معمولی سا داغ بھی تو سفید کلر صفائی ستھرائی کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں. اور بھی بڑے فضائل ہیں، بھی اس کو رہنے دیں. تو لیکن آپ نے ہر طرح کے کپڑے استعمال کیے. وجہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ صرف سفید رنگ خریدیں، جو آ گیا پہن لیا، گزارا چلاؤ. اب اس تجسس میں نہیں رہو گے نہیں جی سفید ہی ملے گا تو بھائی جو ہے پہن لو بس، صحیح ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے، جو آ گیا ٹھیک ہے بھائی، کھانا ملا کھا لیا، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، روزہ ہے. تو سب سے محبوب ترین انسان کون تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیسہ ہی نہیں تھا. شہرت بھی بعد میں ملی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو لے کے چلے ہیں تو اس وقت تو آپ کی شہرت میں، شہرت سے میری مراد عزت میں بظاہر کمی آئی ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے زیادہ شہرت مل گئی، لیکن کتنے پیغمبر ایسے ہیں کہ ان کی دعوت پر ایک شخص بھی ایمان بولو بھائی نہیں لایا، تو کیا وہ اپنے ویژن میں ناکام ہو گئے؟ نہ ان پیغمبروں کے پاس پیسہ تھا، نہ ان کو عزت ملی، نہ ان کو شہرت ملی. قرآن میں تو بہت کم پیغمبروں کے نام ہیں، زیادہ تر پیغمبر قرآن میں مذکور نہیں ہیں. ان کی دعوت پر ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا اور انہیں قتل کر دیا گیا. لیکن نبی سے زیادہ کوئی بھی کامیاب بولو بھائی نہیں ہو سکتا.
نبی سب سے زیادہ کامیاب ہے. تو جب آپ کرائٹیریا اس دنیا کو بنا لیتے ہیں نا کامیابی ناکامی کا, تو آپ کے ہاں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. پھر فرعون بڑا کامیاب تھا, آپ کہیں کہ فرعون کیسے کامیاب تھا, وہ تو آخر میں غرق ہوا نا. تو آخر میں تو سبھی مرتے ہیں بھائی. ابے بھائی لاسٹ میں تو چاہے وہ فرعون اگر نہیں بھی غرق ہوتا تو لاسٹ تو یہی ہونا تھا, یہ تو ٹرک کے نیچے آگے مر جاتا کیا کہ اگر اس زمانے میں ٹرک ہوتا, یا کسی جراثیم سے مر جاتا, کینسر سے مر جاتا. ارے بھائی فرعون کو تو ہم کہتے ہیں نا ناکام ہو گیا, وہ تو اللہ نے اس لیے ناکام نہیں ہوا کہ مر گیا. اگر مرنا ناکامی تھی تو مرے تو ایسے لوگ بھی ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی تو موت واقع ہوئی ہے. ارے بھائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہت تھی بڑی زبردست, لاٹھی ہاتھ میں لے کر جنات سے تعمیر کروا رہے ہیں, اور تعمیر کے دوران آپ کی موت واقع ہو گئی, پتہ ہی نہیں چلا کسی کو. جب لاٹھی گری ہے زمین پہ اور آپ زمین پہ گئے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ کی موت واقع ہو گئی. تو اگر ہم فرعون کو اس لیے ناکام کہیں کہ سمندر میں مر گیا, تو سمندر میں تو بڑے بڑے نیک لوگ بھی غرق ہوئے ہیں. جو اتا ترک ہے نا ترکی کا بادشاہ, اس نے تو ترک کے سارے علماء کو سمندر میں غرق کر دیا تھا. تو کیا وہ بھی معاذ اللہ فرعون کی طرح ہم کو قرار دیں گے؟ الحمدللہ کچھ آ رہی ہے سمجھ, حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے نا کہ بھئی آ رہی ہے ماشاء اللہ. تو نہ تو اللہ کی نظر میں شہرت کامیابی ہے, نہ اللہ کی نظر میں دولت کامیابی. ہم جب کہتے ہیں نا کامیاب لوگوں کے فلاں فلاں خاص علامتیں, تو ہماری نظر میں کامیابی کا مطلب یا تو بہت بڑا سائنٹسٹ ہوگا جس کو شہرت ملی, وہ سائنٹسٹ نہیں جس کو شہرت نہیں ملی. حالانکہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انسانوں کی بڑی خدمت کی ہے, کیش کسی اور نے کرا لیا. بھائی جتنے سائنسدان دنیا میں گزرے ہیں, ضروری تو نہیں کہ یہ ان کی محنت ہو سکتا ہے کسی اور کی محنت کو انہوں نے کیش کرایا. یہ تو سب کچھ چوری چکاریاں تو ہر دور میں ہوتی رہی ہیں. ڈاکومنٹری ایک دیکھ رہا تھا میں, اس میں دکھایا ہے کہ مگرمچھ نے, وہ کسی نے شکار کیا نا, کسی جانور نے, شیر نے یا چیتے نے شکار کیا, بڑی محنت سے بیچارے نے شکار کر کے دریا کے کنارے بیٹھا ہے. مگرمچھ صاحب آئے, منہ کھولا اور پورا شکار بولو بھائی لے گئے. وہ بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے, مگرمچھ نظر بھی نہیں آتا پانی کے اندر جانے کے بعد. تو محنت کسی اور نے کی, کھا کوئی اور رہا ہے. تو جیسے یہ دنیا میں جانوروں میں ہوتا ہے, انسانوں میں بھی مگرمچھ بولو بھائی ہوتے ہیں. میری جو مشہور کتاب ہے نا 4 شادیوں والی, وہ میں نے بڑی محنت سے لکھی تھی. ایک میری نظریہ تھا اس میں, پوری راتیں بیٹھ کے اس پہ میں سرچ کرتا تھا, تحقیق کرتا تھا, لکھتا تھا, کیونکہ اس موضوع پر اس سے پہلے اردو میں تو کوئی بھی کتاب نہیں تھی, اور اس طرز پہ شاید کسی بھی زبان میں نہ ہو جس اسٹائل میں نے لکھی ہے. وہ شاید کی بات کر رہا ہوں, یقین نہیں ہے. بہت محنت کی اس میں. اس کتاب کی لکھتے ہوئے جو میری کنڈیشن تھی, ایسے ہی نہیں تھا کہ بس کتاب چھاپنے کا شوق ہوتا ہے. بسا اوقات جب میں کوئی واقعہ لکھ رہا ہوتا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے تھے. کہتے ہیں نا کہ مصنف کا اپنا درد بھی تحریر میں شامل ہو جائے, تو مصنف خود تو یہ دعوے نہیں کرتا, لیکن میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں. ایسا بھی ہوتا تھا. کتاب لکھتے ہوئے آنکھوں سے کیا ہوتے تھے, جو اس میں دردناک واقعات ہیں نا خواتین کے, جو آج کل طلاق کے بعد عورتوں پہ گزرتی ہے, اور ہمارے ہاں یہی بحث نہیں ختم ہو رہی کہ برابری ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, ایک کو پالنا مشکل, 2 کو پالنا, فضول باتوں میں زندگی اپنی برباد, نہ دین کے نہ دنیا کے. بیٹھ کے پھینکتے رہو بیٹھ. شیخ نے اجازت نہیں دی, پیر صاحب منع کر رہے ہیں, حضرت جی نے منع کی, ابا نہیں مان رہے. ابا کیوں مانیں گے بھائی؟ ابا کی اپنی بیٹی طلاق یافتہ ہوتی, وہ بیچاری تباہ ہو رہی ہوتی, پھر ابا کر دیتے. دوسروں کی بیٹی کا ابا کو, آپ کے ابا کو کیا فکر اس کی؟ تو ابا سے نہیں پوچھو, کر لو, بتا دو ابا کو ہو گئی ہے. ابھی میں نے ایبٹ آباد میں کسی سے بات کی, ایک صاحب کہنے لگے آپ اولاد کو باغی کر رہے ہو.
آپ اولاد کو ماں باپ کا باغی بنا رہے ہو. میں نے کہا میں اللہ کی بغاوت سے اولاد کو روک رہا ہوں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. پہلے کون ہے؟ اللہ. اللہ نے آپ کو نکاح کی اجازت دی ہے, اس کے لیے کسی سے پرمیشن کو اللہ نے لازمی قرار کیوں؟ اللہ اپنی تمام عورتوں کو دیکھتا ہے, باندیاں یہ سب عورتیں اللہ کی. اگر ابا اماں کو اجازت ہوگی تو یہ عورتیں سڑتی رہیں گی گھروں میں. ایک کھیپ تیار ہو گئی عورتوں کی, طلاق ہو جائے بس زندگی, کنواریوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے. طلاق تو بہت, طلاق یافتہ تو دور کی بات ہے. اس لیے ابا نہیں ہے تو اپنے خرچے میں کر کے بتا دو ابا کو ہو گئی ہے. بہت سے ابا بیٹھے ہوئے ہوں گے, ناراض ہو رہے ہوں گے, بھائی میں ناراضی کی پرواہ نہیں. جب میں نے کی تھی دوسری شادی اس وقت ناراضی کی اپنی پرواہ نہیں کی, اپنے خاندان اپنے خونی رشتوں کی. اب آپ تو میرے مقتدی ہیں, نمازی ہیں, آپ کی پرواہ کہاں سے کروں گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بھائی. اپنے بھائی بہنوں کی پرواہ نہیں کی ہم نے, خونی رشتہ تھا ہمارا ان سے. گالیاں, فحش گالیاں ہم نے برداشت کی ہیں, تو اب نمازیوں کی پرواہ کہاں سے کریں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آ گئے اسی چینل پہ. تو اللہ سب کو دیکھ کے کیا بناتے ہیں؟ قانون. سب کو دیکھ کے آپ کا بھی اپنا بھی فائدہ ہے اس میں, صحت اچھی ہو جائے گی. 10 جھگڑے ہوں سوکنوں کے, پھر بھی بیوی آنے سے صحت انسان کی کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہی ہوتی ہے. فطرت ہے نا, ایک چیز نیچرل ہے. ذہن کو بھی سکون ملے گا. کسی ورک شاپ کی ضرورت, گھر میں ورک شاپیں کھل جائیں گی. حقیقت ہے. تو وہ ایک چھوٹی سی بات کر کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے میں نے اگر کی تو میں خاندان سے کٹ جاؤں گا. کیا ہو جاؤں گا؟ اول تو خاندان ہیں کتنے, بچے ہی نہیں ہو رہے. میں نے کہا ایک آدھ بھائی ہوگا, ایک آدھ بہن ہوگی, اس سے کٹ جاؤ گے اور کیا ہوگا. وہ خاندان جو ہوا کرتے تھے وہ تو آہستہ آہستہ فیملی پلاننگ والوں کی پلاننگ سے کیا ہو رہے ہیں؟ ختم. خاندان تو پہلے ہوا کرتے تھے. خاندان تو اللہ کا شکر ہے ہمارا تھا. گھر آتے تھے, بھائی بہنوں کی تعداد تھی, ایک بھابیاں, والد صاحب کی بہویں, خاندان ہوتا تھا. آتے تھے, عزت ہوتی تھی, پتہ چلتا تھا گھر میں آ رہے ہیں. اب میں سفر میرے شروع ہو گئے نا بہت, ایک چیز دیکھ کے بڑی عبرت ہوتی ہے. بڑے بڑے گھر ہیں, گھروں میں افراد نہیں ہے. کیسی وحشت والی زندگی. تمہیں فیملی پلاننگ والوں نے کیسا دنیا میں بھی تباہ کر دیا, آخرت تو بعد میں ہے. وحشت مجھے ہوتی ہے یار, ان صوفوں سے دل لگا رہے ہو. اتنے بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلے, صوفے, ڈیکوریشن پیس رکھے ہوئے, اس میں فانوس لٹکے ہوئے. کیا یہ فانوس سے اپنے دل کی باتیں کرو گے؟ ان گدوں سے دل بہلاؤ گے؟ ان تکیوں سے؟ اس واش روم, اتنا خوبصورت واش روم, ٹائل لگی ہوئی ہے اور کیسے خوبصورت لگژری نلکے لگے ہوئے ہیں. کیا کرنا ہے ان نلکوں کا؟ افراد تو ہوں پھر یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. افراد ہی نہیں ہے, نہ بہنیں, نہ بھائی, نہ بہویں. ایک آدھ کہیں اس صوفے کے نیچے گھسا ہوا ہے, پوتا, بس ایک ہی بچہ ہے پورے بنگلے میں. کیا تباہ کر دیا. دیکھو یورپ میں موضوع چینج ہو رہا ہے لیکن جلدی سے میں بات کمپلیٹ کروں. یورپ اور امریکہ کو فالو مت کرو, وہ کافر ہیں. تمہیں تمہارے نبی نے جو ہدایات دی ہیں نسل بڑھانے کی, اس میں تمہاری دنیا کا بھی سکون اور آخرت کا بھی. پتہ ہے آپ کو کہ مغربی دنیا میں تنہائی ختم کرنے کی باقاعدہ وزارتیں بن گئی ہیں. اتنا خطرناک بڑھاپا ان لوگوں کا گزر رہا ہے. آپ جاؤ سرچ کرو, یوٹیوب پہ سرچ کرو آپ کہ انگریزوں کا بڑھاپا, کوئی بہو نہیں ہوتی ان کی, کوئی بیٹے بیٹیاں نہیں ہوتے, ایک آدھ بچہ ہے, کوئی خاندان ہی نہیں ہے. سر دیواروں سے مار رہے ہوتے ہیں بڑھاپوں میں. ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے گورنمنٹ باقاعدہ ایک وزارت بنا رہی ہے کہ بوڑھوں کو خوش کرنے کے لیے بولو بھائی کیا کیا جائے. ہمارے ہاں ماشاءاللہ باپ ہوگا, اس کے بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, عید بقرعید پہ جمع ہوتے ہیں, پھر بہویں ہیں, ٹھیک ہے, نالائق بھی ہوتی ہیں, لائق بھی ہوتی ہیں, ہر طرح کی. اسی میں تو مزہ ہے. غیبتوں کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے نا بھائی. نالائق بہو ہے کیسی, کیا میں منع کر رہا تھا بیٹے کو یہاں نہیں کرو, پھر آ گئے, تو اس کا بھی تو اپنا مزہ ہے. کچھ کرنے کے لیے کچھ ہے تو بھائی. ہمارے نانا کو اللہ نے بڑی اولاد دی تھی. ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ مولانا صاحب عالم تھے ماشاءاللہ, مولوی تھے, کہنے لگے کہ عالم تو نہیں تھے لیکن آرمی میں امام تھے. لوگ ان سے پوچھتے تھے, 99 سال کی عمر میں ماشاءاللہ انتقال ہوا ہے ان کا.
اگر اولاد زیادہ بچے ہونا ٹینشن ہوتا تو 50 سال میں مر جاتے. 40 سال شوگر میں گزارے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر بھی 99 سال تک ماشاء اللہ. تو ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے؟ وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے یہاں ہوتی ہے, بدبخت لوگوں کے یہاں, بدقسمتوں کے یہاں ہوتی ہے, جن کے کوئی ہو ہی نہیں. ہمارے تو ماشاءاللہ بیٹے بیٹیاں بہویں پوتے نواسے ہیں. کسی کا سر پھوٹا ہوا ہے, کوئی پلنگ سے گر گیا, کسی کو زکام ہو رہا ہے. گھر میں کیا ہے الحمدللہ افراد ہیں بھائی, زندہ فیملی ہے ہماری. خیریت اس کی ہوتی ہے اکیلا ہو, کچھ ہے ہی نہیں پریشان ہونے کے لیے, اسی سے پریشان ہوتا رہتا ہے وہ. تو یہ جو فیملی پلاننگ والے ہیں, یاد رکھو اس سے پہلے کہ مولویوں پہ پابندی لگے اس ٹاپک پر بولنے پر, تو یہ مولویوں کی باتیں سن لیا کرو, اس پر عمل کیا کرو, اپنی نسل کو بڑھاؤ. اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے. عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے لیے بوجھ ہے. بوجھ تھوڑا ہے, محنت تھوڑی ہے, فائدہ بہت زیادہ ہے. ماں جو بچے کو پالتی ہے اتنی محنت پالنے میں خرچ نہیں ہوتی جتنا بچہ پھر ماؤں کو پالتا ہے ساری زندگی. وہ 2 بچوں کی ٹینشن نظر آ رہی ہے کہ ان کو پالیں گے, اف اتنی مصیبت, یہ نظر نہیں آ رہا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. بس فرمایا ماں پیٹ میں تکلیف سے اٹھاتی ہے, تکلیف سے جنتی ہے, 2.5 سال تک گود میں رکھتی ہے اس کو. یہ 3 ٹینشنیں ماں اٹھاتی ہے. 2.5 سال کے بعد بچے کی کوئی خاص ٹینشن بولو بھائی نہیں. پھر ساری زندگی ہے وہ, پھر وہ آپ کی زینت ہے. کہیں دعوت پہ جاؤ تعارف کرو. کیسے تعارف ہوتا ہے نا, یہ میرا بیٹا ہے. ماں کو بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے. کبھی یہ کہتی ہے یہ پڑوسیوں کا ہے, یہ ان کا ہے, نہیں میرا نہیں ہے, نہیں میرا ہے, میرا. تعارف کرواتی ہے. اتنا اس کو فخر ہوتا ہے اس پہ. باپ بھی فخر کرتا ہے. خاندان کیا ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ ختم. تم سکون کے لیے جتنی ورک شاپیں کر لو, جب تک نیچرل لائف پہ نہیں آؤ گے جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہیں, سکون حاصل. دیکھو فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. دنیا میں ہر مخلوق اپنی نسل بڑھاتی ہے. گدھے گھوڑے بھی بڑھاتے ہیں اپنی نسل, بلیاں بھی بڑھاتی ہیں, کتے بھی بڑھاتے ہیں. انسان پر شامت آئی ہوئی ہے کہ یہ جو اشرف المخلوقات ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں روکوں گا. ہر مخلوق کیا کرتی ہے؟ گروتھ ریشو بڑھاتی ہے. ہر, یہ فطرت ہے. وہ اگر یہ کام نہیں کرے گی اس کی لائف کیا ہو جائے گی؟ ڈسٹرب ہو جائے گی, کیونکہ فطرت سے ہٹ گئی ہے, بغاوت ہوگی. انسان کیا کر رہا ہے؟ نہیں, روک رہا ہے اس کو. صحتیں بھی برباد. اور عجیب بات یہ ہے کہ صحت کے نام پہ لارے رپے دیے جا رہے ہیں کہ صحت خراب ہو جاتی ہے. ایک صاحب آئے میرے پاس کہ بھائی پریگننسی ہے وائف کو, بس ایکچولی ویکنیس اور ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہیں آج کل, وہ ایکچولی یوں ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے, حمل گرانے سے کیا تو سمجھتا ہے صحت اچھی ہو جائے گی؟ یہ کس احمق نے کہہ دیا کہ حمل گرانا تباہ ہو جائے گی اس سے؟ آسان کام تھوڑی ہے حمل کو ضائع کرنا. تو میڈیا کیا کر رہا ہے؟ میڈیا بڑا نالائق ہے, یاد رکھو. اللہ ماشاء اللہ چند چینل ہیں. ابھی دیکھو افغانستان میں 100 سے زیادہ معصوم بچوں کو تباہ کر دیا. میڈیا گونگا بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا؟ سوائے اوریا مقبول جان کے, میرے علم میں, ممکن ہے کسی نے کہا ہو, اوریا مقبول جان کے علاوہ کسی نے بھی بھرپور طریقے سے آواز نہیں اٹھائی. کیوں؟ بچے قرآن حفظ کر رہے تھے. یہی کسی اسکول میں ہوتا اور اسکول غیر مسلموں کا ہوتا, اسکول کس کا ہوتا؟ پوری دنیا سراپا احتجاج بنی ہوئی ہوتی. اس پہ ملی نغمے بھی بن رہے ہوتے, ترانے بھی بن رہے ہوتے. اسکول کس کا ہوتا؟ بولو بھائی, غیر مسلموں کا ہوتا اسکول اور ہوتا مسلمانوں کا. تو تھوڑا سا احتجاج, ارے بھائی بولو نا, 1-2 نغمے بنتے, اس سے زیادہ نہیں بنتے. ہوتا اسکول مگر کوئی مولوی چلا رہا ہوتا اس اسکول کو, تھوڑی سی کہیں نہ کہیں سرخی آ جاتی, تھوڑا سا احتجاج ہوتا, غلط ہو رہا ہے. ہوتا مدرسہ,
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا کیا کر جاتی ہے؟ بالکل ایسے چپ، کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور کرنے والے کون ہیں؟ اسلام دشمن. افغان حکومت نے یہ کام کیا ہے. کیسا؟ کیونکہ حکومت خود کر رہی ہے. اب سب کچھ حکومت کے لیے کیا ہے؟ دہشت گردی کے نام پہ اس طرح سے معصوم بچوں کو، سینکڑوں بچوں کو اڑا دینا. کس طرح والدین بیچارے اس کی تقریب میں انتظار کر رہے ہیں کہ آج ہمارے بچے نے قرآن حفظ کیا ہے. والدین کی کیسی امیدیں ہوتی ہیں. میڈیا کیسا چپ بیٹھا ہوا ہے. ایک اوریا مقبول جان ہے جو بیچارہ بولتا ہے اور اس کے خلاف بولنے والے اور بھی زیادہ ہیں. تو یہ ہے میرے بھائی. تو یہ میڈیا پر آپ ایمان نہ رکھیں. یہ آپ کو کبھی بھی اللہ کا راستہ نہیں بتائے گا. یہ غلط، ان کی اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں. کس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اس سے کیا مفاد ہیں، کس کو گھٹانا ہے. یہ آپ کو نالج دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. یہ اپنے ان کے کچھ ہدف ہوتے ہیں جن ہدف کو انہوں نے حاصل کرنا ہے. وہی گولیاں دے کے اینکروں کو بٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنی ہے اس ٹاپک پر. آپ دیکھیں نا جب ان کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں یا یہ بحث کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، کسی موضوع پر ڈسکشن ہوتی ہے، تو اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے ہی اس کے مخالف کوئی جانا شروع ہوگا، بریک کے بعد ہم آپ سے بولو بھائی دوبارہ ملتے ہیں. بولنے ہی نہیں دیتے. ہم ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں، پھر آئیں گے ہی نہیں اس کی طرف. تو یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، پھر بھی آپ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں بھائی. تو خیر میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے بندوں کچھ اپنا وہ جو شادی کی بات آئی تھی کہ ابا سے اجازت لینا ضروری لیکن اپنے خرچے پہ. یہ پہلے بتا دو خرچہ کس کا ہوگا؟ ابا نے آپ کو پال پوس کے جوان کر دیا. ابا کی ذمہ داری کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی. اب جو کچھ کرنا ہے، ہاں تو وہ خاندان سے کٹ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے کی تو خاندان سے کیا ہو جاؤں گا؟ کٹ جاؤں گا. میں نے کہا اول تو خاندان ہے کتنا، ایک آدھ پھپھو ہوں گی، کیونکہ دادا بھی اسی پالیسیوں پہ عمل کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ خاندان ہے کتنا آج کل؟ اور چلو اگر ہے بھی تو میں نے کہا چند سالوں کے بعد آپ کا اپنا خاندان انشاءاللہ اتنا بڑا ہوگا کہ آپ اصل ہوگے اور آپ کے خاندان والے آپ کے کیا ہوں گے؟ خاندان آپ ہوگے. یعنی آپ کے جب خاندان والے تعارف کریں گے بولیں گے یہ ہمارا خاندان ہے، ہم اس کے ایک فرد ہیں. بات آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. خاندان تو بنتا ہی شادی سے، اللہ کے بندو نکاح سے بنتا ہے. نکاح ہوگا، نسل بڑھے گی تو خاندان کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا. میں نے کہا اس کے بعد بھی لفٹ کرائیں ٹھیک ہے، نہیں کرائیں تو بولا ہمارے اپنے بچے جوان ہو گئے ہیں، ہمارے اپنے بچوں نے پگڑیاں پہن، پہلے ایک مثال تھی نا، ہمارے بچوں نے کیا پہن لی ہیں؟ پگڑیاں، یعنی جوان ہو گئے ہیں. تو آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی. زیادہ ٹائم نہیں لگتا، بچے پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ایسا ٹائم گزرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ٹیکنیکل فالٹ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے. شہرت کو کامیابی، عزت کو کامیابی اور خود سکون کے حصول کو مقصد بنا لیا تو اس سے سکون حاصل نہیں ہوتا. شہرت کامیابی ہوتی تو بہت سے پیغمبر ہیں جن کے نام کوئی جانتا ہی نہیں. مقصد کو حاصل کر لینا کامیابی ہوتی تو پیغمبروں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانا. مگر ان پیغمبروں کو ان کی قوم نے یہ کام نہیں کرنے دیا اور ان کو قتل کر دیا. وہ اپنا پیغام صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچا نہیں سکے. اللہ قرآن میں جگہ جگہ فرماتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل میں کتنے پیغمبر آئے، جب بھی کوئی پیغمبر ایسی دعوت لے کر آتا جو قوم کے خلاف ہو رہی ہوتی وہ قوم اس کو کیا کر دیتی؟ قتل کر دیتی. لیکن حقیقت میں کامیاب وہی پیغمبر ہوئے ہیں، وہی لوگ کیا ہوئے. تو اس لیے بات یاد رکھو کہ کامیابی اس چیز کا نام نہیں ہے جس کو لوگ کامیابی سمجھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو اصل بنا لیا. دیکھو یہ نہیں کہا کہ جس نے دنیا کی فکر چھوڑ دی، نہ 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 نہ، یا دنیا کی فکر تو کرنی ہے. جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ سفر میرا اچھا گزرے. وہ سفر کو مقصد بنائے تو بھی بے وقوف، سفر کو اچھا گزارنے کی فکر نہ کرے تو بھی بے وقوف. اسلام انہی دو حماقتوں کے درمیان اعتدال کا نام ہے.
نہ اس طرف حماقت کی طرف جائیں اور نہ اس طرف. جبکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ آپ کو جو سکون کا نسخہ بتا رہے ہیں اس میں اس دنیا کو مقصد بنا لیتے ہیں. سفر کبھی بھی مقصد, بولو بھائی, نہیں ہوتا. سفر کبھی بھی مقصد نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے آخرت کو کیا بنایا, من کانت الدنیا ہمہ, جس نے دنیا کو اصل فکر بنا لیا کہ یار دنیا میں نے کیا بننا ہے, ایک کامیاب انسان بننا ہے دنیا میں. تو اللہ فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ فقر و فاقہ کو اس کے نگاہوں کے سامنے کر دیتے ہیں. یہ نہیں بتایا نبی نے کہ اللہ اس کو فقیر بنا دیتے ہیں, نا 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 نا. کتنے لوگ دنیا کو مقصد بناتے ہیں مگر فقیر, بولو نا یار, کیسا بلاغت والا کلام ہے. فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, فقر اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے. کھرب پتی ہو کے بھی اس کو کیا لگے گا کہ یار کہیں یہ دولت مجھ سے چھن نہ جائے. دولت سے جو ایک مقصد ہوتا ہے نا, راحت, سکون, تسلی, یار کوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ چیز پیدا, یار بولا کرو اللہ کے بندو, یا تو میں شاید مجھے کچھ ہو گیا پتہ نہیں.